اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن من شیعتہ لإبراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سوائے غم امام حسین کے کوئی غم نہ دے، مولا آپ کی جھولیاں اولاد سے شاد و آباد فرمائے، مولا آپ کے قرض دور فرمائے اور آپ کے گھروں سے بیماری، نحوست اور تنگ دستی، مفلسی، لاچاری دور فرمائے۔ مولا کی رضا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا سایہ نصیب ہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طرز عمل پر ہم بات اور گفتگو کر رہے تھے۔ کل ہم نے مسئلہ خلافت پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موقف بیان کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں مولا کائنات علی علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ مولا کے ایک تو طرز عمل اختیار کرنے کے بارے میں، دوسرا یہ ہے کہ جب سیرت شیخین کے لیے، یعنی جب پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے کا زمانہ گزر چکا یا تیسرے خلیفے کا، یا جب مولا کائنات کو خلافت بیان کی گئی اور جو شروط ان کے سامنے رکھے گئے، ان شروط کے متعلق مولا کا کیا فرمانا تھا، یہ بتا کر جو ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ٹاپک کا جو حصہ ہے وہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک ہم نے جو بھی کتب کا حوالہ دیا ہے وہ سب کی سب کتب اہل سنت ہیں، اور کم ہی ریفرنسز جو ہیں ہم نے شیعہ کتب سے دیے ہیں، وإلا ہم نے زیادہ تر جو کہ روایات اور جو احادیث وغیرہ ہیں وہ بھی ہم نے اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے دیا ہے۔ تو اسی جو ہے چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی جو ہم کتاب لے کے آئے ہیں وہ ہے اسی پر کہ یعنی مولا علی علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ اہل سنت کے مصنف احمد حسن زیارت مصری وہ مولا کے طرز عمل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے نہ تو خود غرضی سے کام لیا، نہ فرقہ بندی کی کوشش کی، نہ موقع کی تلاش میں رہے، نہ جذبہ تعصب کو برانگیختہ کیا، نہ مال و دولت سے للچایا۔ وہ حضرت ابوبکر اور عمر کے ساتھ نیک نیتی سے پیش آئے اور حضرت عثمان کو خیر خواہی سے مخلصانہ مشورے دیتے رہے۔ وہی ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ عباس محمود العقاد مصری جو ہے یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے استحقاق کے خلافت پر اس قدر یقین تھا، مگر اس کے باوجود جب ہم ان کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اپنی حق تلفی کا احساس اس قدر غالب نہیں آیا جو عام طور پر انسانوں پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جن کو عزت اور شان و قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جائے وہ لوگوں کی عزت و شرافت کے محتاج نہیں ہوتے۔ سیرت شیخین پر چلنے کے لیے جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کہا گیا تو مولا کو جانتے ہیں کہ اپنے استحقاق خلافت کا اس قدر یقین تھے کہ تینوں خلفاء کے زمانے میں مولا اپنے آپ کو ہی خلافت کا مستحق قرار دیتے تھے، اور پہلے خلیفہ ہو، دوسرا خلیفہ ہو یا تیسرا خلیفہ ہو، ان کے خلافت کے زمانے میں بھی مولا اپنے اس نظریے پر قائل رہے کہ خلافت میرا حق تھا جو کہ مجھ سے چھینا گیا۔ اب جب بیعت کے موقع پر جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے یہ شرط پیش کی کہ آپ خلافت لے رہے ہیں تو یہ شرط ہے آپ حکومت چلائیں، خلافت چلائیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب اور سنت پر عمل کریں گے اور عمل کروائیں گے۔ دوسرا یہ کہا کہ آپ سیرت شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی اتباع کریں گے اور ان سے
تجاوز نہیں کریں گے تو مولا علی علیہ السلام نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کتاب کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت عثمان تاریخ اور سیاست کی روشنی میں، اس سے پہلے والا جو ہم نے بتایا کہ مولا کے ذہن پر یا مولا کی فکر پر جو خلافت اور جو ہے اس کا حق تلفی کا احساس غالب نہیں آیا، وہ کتاب ہے جو ہے اہل سنت کی، وہ بھی علی شخصیت و کردار، صفحہ نمبر 170 پر، یہ مطبوعہ لاہور سے ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ریفرنس ہے ہمارا، علامہ محمد رشید رضا مدیر المنار، یہ مصر کے جو ہے عالم دین اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی کے سامنے سنت رسول کے ساتھ سنت ابو بکر و عمر کو بھی شرط قرار دیا تھا، اور چونکہ حضرت علی کا جواب یقینی نہ تھا تو انہوں نے اپنے جواب میں حسب استطاعت کی قید لگائی، یعنی یہ کہا تھا کہ آپ حسب استطاعت حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی سیرت پر عمل کریں گے، اس لیے حضرت عبد الرحمن نے انہیں خلافت کے لیے ترجیح نہ دی۔ اس کا حوالہ الخلافت والامامت عظمی، صفحہ نمبر 37، ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الفتح عزیزی، اور یہ شائع کردہ ہے محمد سعید اینڈ سنس، قرآن محل کراچی سے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا محمد حنیف ندوی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے چونکہ شیخین کی پیروی کی وضاحت کی اور مولا کائنات علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو اس بات کا یقین نہ دلا سکے کہ سنت شیخین کو اپنے لیے حجت ٹھہرائیں گے، اس لیے بالاتفاق عثمان ہی کو مسند خلافت کا اہل ٹھہرایا گیا۔ یعنی جب لوگوں نے یہ دیکھا، یا عبد الرحمن بن عوف ہو یا دوسرے جو لوگ مولا کے پاس خلافت لے کر آئے، سیرت شیخین یعنی خلافت شیخین گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت دی جائے، لیکن ان کے سامنے یہ شرائط جب رکھے گئے کہ آپ قرآن سنت اور سیرت شیخین پر عمل کرتے ہوئے خلافت کی باغ دوڑ چلائیں گے، تو مولا نے جب سیرت شیخین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو وہاں جو ہے پھر حضرت عثمان کو جو ہے خلافت دی گئی۔ تو اس کے مزید اب جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کی ابتدا، انشاءاللہ اس کو ہم کل والے لیکچر میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ آج تک کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ روایات جو ہم نے پیش کی وہ اہل سنت والجماعت کی کتب سے ہی ہم نے بیان کیا کہ جب مولا کائنات امیر المومنین کے سامنے سیرت شیخین کے لیے جو ہے یہ شرط قرار دی گئی تو مولا نے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک میں وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں، پلس پوائنٹ۔ اب یہاں سیرت شیخین سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں سیرت شیخین سے ہر وہ عمل ہم مراد لیں گے جو صرف اور صرف ان دو خلفاء کے زمانے میں تھا، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ چونکہ جب عبد الرحمن بن عوف یہ جو ہے شرط لگائی، انہوں نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے، جب کتاب خدا اور سنت رسول آ گئے، اب جب یہ شرط لگائی گئی کہ آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے تو ظاہراً امر یہ ہے کہ ان کی کچھ چیزیں علیحدہ تھی جو نہ کتاب خدا میں ملتی تھی نہ ہی جو ہے سنت رسول میں ملتی تھی، کچھ چیزیں جو کہ اضافہ کی گئی تھی شیخین کی مرضی سے، جیسا کہ نماز تراویح ہو گئی ایک مثال ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پڑھی نہ پڑھائی نہ حکم دیا۔ تو ایسی چیزیں جو ہے ظاہراً، اب میں ان کے اسماء ذکر نہیں کروں گا، اختصار کی خاطر ایک مثال دے دی صرف تراویح کی۔ تو ایسی چیزیں اب جتنی نئی چیزیں ان دو خلفاء کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی، ہر اس چیز کو جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا اور مولا نے عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولا نے ان دونوں خلفاء کے بعد جو ہے فلاں عمل کو رائج کیوں نہیں کیا، فلاں کو جو ہے بند کیوں نہیں کروایا، اور فلاں عمل جو اس خلفاء کے زمانے میں ہوتا تھا مولا نے کیوں نہیں روکا، اگر روکا تو یا ان کے جو ہے زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو مولا نے پھر شروع کیوں نہیں کروایا، باغ فدق مولا نے واپس کیوں نہیں لیا، مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے مطلقاً سیرت شیخین پر جو ہے عمل کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ہر وہ چیز جو ان کے زمانے میں ایجاد ہوئی، ہر اس چیز کو جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔